अफसाने का उन्वान है नमक। जी ये आपकी अमानत। उसने डायरी हाथ में ली और पहला सफ़ा पलटा। हेलो बवारी, मैं पॉल, तुम्हारा जॉन पॉल। कैसी हो? याद है जब मैंने अपने होंठ तुम्हारे गर्म नाजुक और पतले होंठों पर रखने चाहें तो तुमने अपना बायां हाथ दरमियान में हायल करके मेरे मुंह पर रखा और मुझे रोक दिया। क्या तुम्हें याद है? और तुमने फिर अचानक से कहा, क्या तुम मुझ पर कोई कहानी लिखोगे? क्या मतलब? मैंने हैरानगी से पूछा। अच्छा चलो, कहानी न लिखो, कम से कम मुझे किसी किरदार में डाल तो सकते हो। ये क्या सूझी आज तुम्हें? मैंने हैरत से पूछा। कहो, करोगे ना ऐसा? तुमने जिद की। अच्छा ठीक है, ऐसा ही करूँगा। अब खुश? ओ पॉल, तुम कितने अच्छे हो। मैंने फिर तुम्हारे नरम नाजुक होंठों पर अपने सुलगते होंठ रखने चाहें तो तुमने फिर मुझे रोक कर कहा, पर मेरी एक शर्त है। भला कैसी शर्त? बताती हूँ। इस बार तुम कुछ नया लिखोगे। नया? हाँ नया। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है बिल्कुल नया, जो या जैसा अभी तक किसी ने नहीं लिखा हो। ओ, क्या तुम्हें लगता है मैं बुरा लिखता हूँ? मैंने मासूमियत से पूछा। हाँ बिल्कुल। क्या कहा? मैं भड़क उठा। इसमें गुस्सा होने की बात नहीं, ये सच है। तुम ही नहीं बल्कि तुम सब बुरा लिखते हो। तुमसे पहले जो थे उन्होंने भी, और जो शायद तुम्हारे बाद आएंगे वो भी। तुम सब एक दूसरे के लिखे हुए को दोबारा, बल्कि दोबारा ही नहीं, बार बार लिखते हो। तुम सबका लिखा हुआ एक दूसरे की कॉपी है। हाँ, ये सब एक दूसरे की कॉपी है। हर दफ़ा पढ़कर लगता है कि पहले भी कहीं पढ़ा है। मैं हैरान परेशान तुम्हें देखता रहा। पहले मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो, पर बाद में महसूस हुआ नहीं, तुम तो बिल्कुल संजीदा हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर तुमने कहा, तुम्हें याद है ना, तुम सब के लिखे हुए में कोई स्वाद ही नहीं, कोई जायका नहीं, सब बदमज़ा है, एकदम बदमज़ा। इन सब में वो है ही नहीं। वो क्या? मैंने इश्तियाक से न सिर्फ पूछा बल्कि मैं लगभग चिल्लाया। वो क्या कहते हैं उसे? नमक। हाँ, इसमें नमक है ही नहीं। एक वादा करो। कैसा वादा? मैं हड़बड़ाया। तुम जब मुझ पर कहानी लिखोगे या मुझे किसी किरदार में डालोगे तो तुम बेजायका और बदमज़ा नहीं लिखोगे, बल्कि तुम इसमें वो नमक भी लाना। समझे ना? वो नमक भी लाना। वादा करते हो ना? मैं कुछ समझ ही नहीं पाया और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया, वादा। और तुम चली गई। मैं बहुत देर तक ऐसे ही मबहूत रहा, एकदम हैरान परेशान। बस फिर क्या था, मैं घर गया, कमरे में रखी किताबें खंगालने लगा, कुछ कहानियाँ फिर एक बार पढ़ी। तुम्हारी कही हुई बातें कुछ कुछ सच लगने लगी। दूसरे दिन लाइब्रेरी गया, कुछ और किताबों की वर्कगर्दानी की। अब तुम्हारी कही हुई बातें और भी सच लगने लगीं। मैं इस बात पर हैरान था कि एक खूबसूरत दोशीज़ा, जो इत्तेफाक से मेरी महबूबा भी है, ने दुनिया में तख्लीक किए गए अदब पर सवाल उठाया है और इसे एक दूसरे का चरबा बताया। मैं सोचने लगा कि तुम ज़ीरक ज़्यादा हो या फिर शातिर। कहीं तुमने मुझे उलझाए रखने के लिए कोई पैंतरा तो नहीं खेला, ताकि मैं तुम्हारे पास ना आ सकूं या तुम्हें हमेशा के लिए अपना न बना सकूं। कहीं तुम मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाहती। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था, पर मुझे अपना वादा याद आया। वादा? हाँ वादा। मैं अक्सर तुमसे कहा करता था, मोहब्बत में एक वादे पर उम्रें गुजारी जा सकती हैं। इसीलिए मैं
میں نکل پڑا کہانی کے نمک کی تلاش میں، ایک انجانے سفر پر، بے سمت سفر پر، بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا جانے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، بس نکل پڑا۔ میں چلتا گیا، ریل، بس، ٹیکسی یا پھر پیدل، بس چلتا ہی گیا۔ مجھے وہ کہانی یا پھر وہ کردار چاہیے تھا جس میں تم ڈھل سکو اور حیات جاوداں پا سکو، جس میں میں تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق الفاظ میں قید کر سکوں اور وہ قید ابدی ہوتی۔ موسم بدلے، رت بدلی، وقت کا کانٹا دوڑتا رہا، باغتا رہا، فصلیں بوئی گئیں، کاٹی گئیں، پھر بوئی گئیں، پھر کاٹی گئیں، پر میرے پیر نہیں رکے۔ میں تلاش میں رہا، ہر وقت، ہر لمحہ، بس محو جستجو۔ تم یاد آتی رہی، تمہارا حسن، تمہاری آنکھیں، نیلی بڑی بڑی گہری آنکھیں جن میں سر تا پا ڈوب چکا تھا، گول برا ہوا سفید چہرہ، خوبصورت ستواں ناک، تیکھے نقوش، مناسب قد و قامت، اس پر سنہرے لمبے بال جو عموماً چونٹی شکل میں تمہاری کمر پر جھولتے رہتے ہیں، بے حد پرکشش بدن۔ اف، کئی بار چاہا اپنی قسم توڑ کر آؤں اور تم سے معافی مانگوں اور کہوں کہ میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، مجھے معاف کر دو اور اپنے قدموں میں جگہ دو، پر میرے اندر کے کہانی کار نے ہمت نہ ہاری اور میں نے اپنی تلاش جاری رکھی کہ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی مجھے۔ یہ سب کرتے کرتے میں آلام اور مصائب کی ایک تصویر بنتا گیا، اذیتوں اور مصیبتوں کی کبھی نہ ختم ہونے والی داستان۔ تمہیں پتہ ہے، ایک دن میں بھوکا تھا کہ کسی نے کتے کو روٹی ڈالی۔ یقین جانو، کتے اور میں نے روٹی ساتھ میں کھائی۔ جانور انسان کی طرح خود غرض نہیں ہوتے۔ ایک رات کچھ زیادہ ہی اندھیرا تھا، نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگا، میں بے حد گھبرایا۔ میں نے ایک بنیے دکاندار سے ایک رات کی پناہ مانگی تو اس نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے اپنے گودام میں رہنے دیا اور باہر سے تالا لگایا اور خود گھر چلا گیا۔ مجھے لگا سڑک پر سونے سے بہتر ہے کہ چار دیواری میں رات کاٹی جائے، پر مجھے کیا معلوم تھا وہ رات قیامت کی رات ہوگی۔ اس گودام میں بڑے بڑے چوہے تھے، بہت سارے بڑے بڑے چوہے جو مجھے دیکھ کر ہڑبڑائے اور مجھے رات بھر دوڑایا، بھگایا۔ میں بند گودام میں کانپتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ ایک برستی رات، بیگتی رات، میرے اوپر کوئی چھت نہ تھی، میرے پاس صرف ایک اخبار کے چند پنے تھے اور ان گیلے اخبار کے پنوں تلے میں بیگتا رہا اور تمہیں یاد کرتا رہا کہ جب میں نے تمہاری ہتھیلی پر پہلی بار تازہ گلاب چمکایا تھا اور تم شرما گئی تھی۔ میں جب زیادہ تکلیف میں ہوتا تو تمہیں اور شدت سے یاد کرتا اور تم کو تصور کی آنکھ سے دیکھ لیتا۔ دن کی چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کو جب سارے ماحول پر اونگ طاری ہوتی، مجھے یہ خیال آتا کہ تم اس وقت میوزک کلاس میں سنگیت سیکھ رہی ہوگی، کوئی راگ چھیڑا ہوگا تم نے، لمبی تان لی ہوگی اور آلاپ کی مشق سے تمہارے گالوں پر سرخی چھائی ہوگی۔ یا پھر کسی سرمئی شام کو خیال آتا کہ تم اس وقت ڈانس کلاس میں نرت سیکھ رہی ہوگی، نئے سٹیپ، نئے انداز، کچھ نئے ٹھپ، نئے ڈھنگ۔ تمہاری کمر پر سنہرے بالوں کی لمبی چوٹی بھی تمہارے قدموں کی دھڑکن کا ساتھ دے کر مزید جھول رہی ہوگی۔ تمہارے چہرے پر رس کے کئی باؤ مچل رہے ہوں گے اور اس جسمانی مشقت سے تمہاری سانسیں پھول گئی ہوں گی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی ہوں گی۔ میں جب بھوکا ہوتا اور بھوک میری برداشت سے باہر ہوتی تو میں وہ کلفی یاد کرتا جو ہم ساتھ میں کھاتے اور اکثر کھاتے کھاتے میں آپس میں پیالیاں بدل دیا کرتا، اور ایسے میں تم سے اکثر کہتا
کہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ بواری، تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں تم سے کیا ہوا وعدہ شاید بھول گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، ذرا بر بھی نہیں، رتی بر بھی نہیں۔ بلکہ میں نے کئی بار کوشش کی کہ ایسا لکھوں جو پہلے کسی نے نہ لکھا ہو، بالکل نیا اور ان سے الگ۔ پر تمہارا حسن یا میرا عشق یا پھر یوں کہوں ہماری محبت کسی کہانی میں ڈلتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کچھ نہیں ہو پایا اب تک۔ وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب مجھے نئے نئے شکوک و شبہات نے گھیر لیا ہے کہ کہیں تم نے میرے انتظار میں ہار تو نہیں مان لی ہوگی اور تھک کر کسی سے شادی تو نہیں کر لی ہوگی۔ کہیں تم دو خوبصورت بچوں کی ماں تو نہیں، کیا پتہ تمہارا شوہر۔ میں ایسا سوچتے ہوئے بھی گھبرا جاتا ہوں۔ ہاں، تو میں اس رات کا ذکر کر رہا تھا، اسی رات کا کہ جس رات میں اخبار کو چھتری بنائے بھیگ رہا تھا۔ رات کو سردی اتنی زیادہ بڑی کہ صبح ہوتے ہوتے میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا خود کو ایک بیڈ پر پایا۔ وہ اناتھ آشرم کا کمرہ تھا جس کے نگران ازراہ انسانیت مجھے یہاں پر لایا تھا۔ ساری سکت جواب دے گئی ہے، کھانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ابھی بھی یہیں پڑا ہوا ہوں، پر بہت جلد یہاں سے بھی نکل جاؤں گا۔ ابھی ہمت اور طبیعت نے جواب پر یہاں سے تو جانا ہی پڑے گا۔ بواری، تم مایوس مت ہو، نئے موسم کی آمد ہے، کونپلیں پھر پھوٹ آئی ہیں، تازہ بہار آنے والی ہے۔ بواری، وقت کتنا گزرا ہے مجھے یاد نہیں، پر ایک خوشخبری سنانی ہے تمہیں۔ تم کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے وہ کہانی لکھ لی ہے جس کی تمہیں خواہش تھی، اور تم ایک عظیم کردار میں ڈل چکی ہو۔ اب تو خوش ہونا۔ وہ پڑھتے پڑھتے رک گئی کیونکہ ڈائری کے آگے کے صفحات بالکل خالی تھے جن پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا کہ اسی وقت دروازہ کھلا۔ گھر کے ملازم نے بواری سے کہا، چلیے آ جائیے میڈم، کیا آپ مسٹر زامپال کی لاش لے جانے کے لیے تیار ہیں؟